مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ بتاؤ مجھے غریب آدمی کون ہے، بتاؤ مجھے غریب آدمی کون ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، غریب آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، وہ غریب آدمی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ غریب آدمی نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ حقیقت میں غریب آدمی کون ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غریب آدمی، مفلس آدمی، جس پر ترس کھایا جائے، وہ آدمی وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر بہت سارے اعمال، بہت ساری نیکیاں لے کر اپنے ساتھ قیامت میں گیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، جس نے دنیا کے اندر قرآن بھی پڑھا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر حج بھی کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر عمرہ بھی کیا ہوگا، گویا کہ اس نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن اچانک جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا، اس کے گمان میں یہ بات ہوگی کہ میرے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، میں تو جنت میں جاؤں گا، لیکن پل صراط پر اس کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ابھی رک جائیے، فلاں شخص آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ نماز پڑھتا تھا، دنیا کے اندر یہ ذکر و اذکار کرتا تھا، دنیا کے اندر یہ قرآن بھی پڑھتا تھا، دنیا میں اس نے حج بھی کیا، دنیا میں اس نے عمرہ بھی کیا، لیکن ساتھ میں یہ اپنی زبان سے غیبت کیا کرتا تھا، ساتھ میں یہ اپنی زبان سے غیبت کیا کرتا تھا، اور اس نے دنیا میں میری غیبت کی تھی، اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے، یہ تو دنیا سے آ گیا اور اس نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، اب آج قیامت کا دن ہے اور اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس دن نہ تو کسی نے اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی ملے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ آج تو انصاف کا دن ہے، تو اس نے دنیا کے اندر میری غیبت کی تھی، میں اس کو جنت میں جب تک نہیں جانے دوں گا جب تک یہ میری اس غیبت کا بدلہ مجھے نہ دے دے۔ تو اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ آج یہ غیبت کر جو اس نے دنیا میں غیبت کی تھی اب یہ غیبت کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو کیا ہوگا؟ جو بندہ دنیا سے بہت ساری نیکیاں لے کر گیا ہوگا، اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ اس بندے کی کچھ نیکیاں اس کو دے دو، اس بندے کی کچھ نیکیاں اس کو دے دو، اس بندے کی کچھ نیکیاں نکال کر اس بندے کو دے دی جائے گی، اور یہ بندہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آ جائے گا، وہ کہے گا اس نے میری بھی غیبت کی تھی، اس میں سے کچھ اور نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائیں گی، پھر تیسرا آ جائے گا، پھر چوتھا آ جائے گا، پھر پانچواں آ جائے گا، اسی طرح غیبت جس کی ہوگی وہ سارے آ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، لیکن جن کی غیبتیں کی ہوں گی وہ ابھی بھی موجود ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ یہ جس کی غیبت کی تھی اس کے پاس گناہ ہیں، اس کے گناہ اٹھا کر اس بندے کو دے دو، اس کے گناہ اٹھا کر اس بندے کو دے دو۔ تو وہ شخص جو دنیا سے بہت ساری نیکیاں لے کر گیا ہوگا لیکن زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن غیبت کے بچنے کی نہ وجہ سے، آج وہ بندہ جو نیکیاں لے کر گیا تھا اور جنت میں جانے کا گمان رکھتا تھا، آج وہ دوسروں کے گناہ اپنے اعمال نامے میں لے کر جہنم میں جانے والا بن جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ مفلس ہے، اس پر ترس کھانا چاہیے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس زبان کو ہلکا مت سمجھو، تم اس زبان سے کہی ہوئی بات کو ہلکا مت سمجھو، اس زبان کا ایک ایک لفظ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ دونوں لکھ رہے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ابھی زبان سے ایک لفظ نکلا ہی نہیں کہ لکھنے والے پہلے سے موجود ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
کہ ابھی انسان نے کوئی بات زبان سے نکالی ہی نہیں لیکن لکھنے والے وہاں پر پہلے سے موجود ہیں۔ تو احتیاط کرو، زبان سے کہنے میں احتیاط کرو، اس زبان کا کنٹرول رکھو، اس زبان کو فضول باتوں سے بچاؤ، اس زبان کو غیبت کرنے سے بچاؤ، اس زبان کو چغلی کرنے سے بچاؤ، اس زبان کو تانا دینے سے بچاؤ، اس زبان کو گالی دینے سے بچاؤ، اس زبان کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ، ورنہ یہی زبان ہوگی، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن اگر زبان سے گناہ کیے ہوں گے، لیکن زبان سے غیبتیں کی ہوں گی تو یہی زبان جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو کتنی فکر کی بات ہے، اس پر ہم فکر نہیں کرتے، جو دل میں آیا وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس زبان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس زبان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔